بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باتیں میڈیا کی کے 149ویں پروگرام کے ساتھ انور سعید حاضر ہے، اور آج کا پروگرام آج کے حوالے سے یعنی سقوط مشرقی پاکستان جیسے المناک واقعے کے حوالے سے ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو صرف میڈیا تک محدود رہیں گے کہ سقوط مشرقی پاکستان میں میڈیا کا رول، اس کا کردار کیا رہا۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان بنتے وقت صرف ایک ریڈیو اسٹیشن ڈھاکہ کا اس علاقے میں موجود تھا، اور اخبارات بھی کوئی بہت زیادہ نہیں تھے، دو چار اخبار نکلتے تھے۔ ایک آزاد ایک اخبار تھا، ایک دینک سنگ باد ایک اخبار تھا، اس طرح سے دو تین اخبارات تھے۔ انگریزی کے اخبارات میں مارننگ نیوز اور پاکستان آبزرور تھے، دو اخبارات تھے۔ بہت زیادہ اخبارات اس زمانے میں نہیں تھے، وہاں پر بھی مغربی پاکستان کی طرح وہاں پر بھی نہیں تھے۔ پاکستان بننے کے بعد جو مسائل پیدا ہوئے اور جس طریقے سے زبان کا مسئلہ، قومیت کا مسئلہ، معیشت کا مسئلہ، زر مبادلہ کا مسئلہ، یہ مسائل پیدا ہوئے، اور اس کو نمٹنے کے لیے ہماری بیوروکریسی نے جو سیاستدان جو زمانے کے تھے، انہوں نے جو طریقے اختیار کیے، جو حربے اختیار کیے، اور اس کے نتیجے میں جو مسائل پیدا ہوئے، لازمی بات ہے میڈیا ان مسائل سے صرف نظر نہیں کر سکتا تھا۔ اس زمانے کا جو بھی میڈیا تھا، جو بھی اخبارات تھے، انہوں نے ان سب چیزوں کو کس طرح سے لیا، کہنا پڑتا ہے افسوس سے کہ کسی اچھی طریقے سے نہیں لیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مشرقی پاکستان میں رہنے والے لوگ، جنہوں نے آگے بڑھ چڑھ کر پاکستان بنایا تھا، آہستہ 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 پاکستان کے لوگوں سے، مغربی پاکستان کے لوگوں سے، فوج سے، بیوروکریسی سے سب سے بدزن ہوتے چلے گئے، اور اس بدزنی کو ہوا دینے میں میڈیا کا کردار سب کے سامنے ہے۔ لیکن اصل بات یہ تھی کہ وہ سیاستدان جو وقت حکومت میں تھے، وہ جو اقتدار میں تھے، انہوں نے میڈیا کو صحیح راستے پر لگانے کے لیے کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا، نااہل ثابت ہوئے، اور ہوتے ہوتے 24 برس بھی نہیں گزرے تھے کہ وہ حالات پیدا ہو گئے کہ جن حالات کے نتیجے میں ملک کا آدھا حصہ، آبادی کے لحاظ سے آدھے سے زیادہ بڑا حصہ ہم سے علیحدہ ہو گیا۔ ہم اگر ایک سرسری سا جائزہ لیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستان بنتے وقت دو انگریزی کے اور دو تین بنگالی کے اخبارات نکلا کرتے تھے، اور پاکستان بننے کے بعد پھر ان میں اضافہ ہوتا گیا، اور اضافہ ہوتے ہوئے پھر وہ جو مسائل اس زمانے میں پیدا ہوئے، اور جو سیاسی لیڈروں نے، سیاسی جماعتوں نے جو نعرے بلند کیے، یہ اخبارات بھی اسی رو میں بہتے چلے گئے۔ جو سرکاری اخبار تھے، جیسے مارننگ نیوز تھا یا ریڈیو پاکستان تھا ڈھاکہ کا اسٹیشن، وہ تو بہرحال اس سے علیحدہ تھے، وہ تو ان چیزوں میں شریک نہیں ہو سکتے تھے۔ انہوں نے تو قومی یکجہتی اور قومی اتحاد ان سب چیزوں پہ زور دیا، لیکن جب حالات خراب ہوں تو کیا میڈیا کوئی اور تصویر پیش کر کے اپنی ساکھ رکھ سکتا ہے؟ سیدھی سی بات ہے کہ اخبارات میں بھی ان چیزوں کی عکاسی ہوئی، اور ہوتے 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 24 سال جیسا میں نے عرض کیا، اور چند ماہ بعد یہ ملک دو لخت ہو گیا۔ بہت زیادہ پرانی باتیں دہرانے کا فائدہ نہیں ہے، لیکن اگر دسمبر سن 1970 کے انتخابات کا معاملہ سامنے رکھا جائے، اور اس سے پہلے جو کچھ ہوا، اس سے پہلے جس طریقے سے وہاں پاکستان کے خلاف حرکتوں کو، سرگرمیوں کی اجازت دی گئی، جس طرح سے حکومت مجبور ہو گئی کہ وہ اس زمانے میں علیحدگی پسند لوگوں کو چھیڑے بغیر، کچھ کہے بغیر اپنی حکومت برقرار رکھنے کے لیے وہ سب کچھ کرتی رہی، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں پر ایک خاص سیاسی جماعت کے زیر اثر لوگ پاکستان سے نفرت کرنے لگے، پاکستان سے علیحدگی کے بارے میں سوچنے لگے، اور پھر جب ہمارے کرتوتوں کے نتیجے میں اور خود ہماری اپنی حرکتوں کے نتیجے میں، اور اس زمانے کی حکومت کی طرف سے ان انتخابات کے نتائج کو نہ ماننے کے نتیجے میں ان کو ایک جائز بہانہ
کہہ لیں یا جواز کہہ لیں انہیں مل گیا، اور اس کے نتیجے میں سن 1971 کے پورے برف جو کچھ ہوتا رہا اس میں میڈیا نے جس طرح کا کردار ادا کیا ہے وہ کوئی قابل ستائش کردار نہیں ہے، لیکن اس کے لیے انہیں مورد الزام 100% ٹھہرانا بھی غلط ہے، کیونکہ جب جو کچھ ہو رہا تھا اس کی کچھ نہ کچھ عکاسی ٹھیک ہے، اس میں مبالغہ آرائی بہت تھی، لیکن بہرحال جو کچھ ہوا۔ اب اگر یہ دیکھا جائے کہ ان انتخابات کے نتائج کے صورت میں وہاں کی اس اکثریتی جماعت کو اقتدار نہ دینے میں یہاں کے سیاستدانوں کا جو ہاتھ تھا، اور خود یہاں کے اخبارات اس پر تنقید بھی کر رہے تھے، مگر بہرحال اس زمانے کی جو فوجی حکومت تھی یا خان کی حکومت تھی، اس نے مغربی پاکستان کے ایک 2 صوبوں سے منتخب ہونے والے، جس کو 81 نشستوں میں سے 57 نشستیں شاید حاصل تھیں، ان کو 138 میں سے 81 نشستیں حاصل تھیں، اور جبکہ 57 دوسرے لوگ تھے وہاں دوسری جماعت کو، جو اس بات کے حامی تھے کہ جو جماعت الیکشن میں منتخب ہو کر آئی ہے اس کو حکومت دی جائے۔ اس کے باوجود انہوں نے اسمبلی کا اجلاس ملتوی کیا۔ پھر اس کے بعد کے واقعات سے بھی یہ ثابت ہوا کہ ہم نے خود ایک جواز ان کو پیش کیا، اور اس جواب کے نتیجے میں جو کچھ ہوا وہ سب کچھ سامنے ہے۔ بہرحال کہنا یہ ہے کہ اس وقت کا جو میڈیا تھا، اس وقت کے جو اخبارات تھے، اس وقت کا جو ریڈیو تھا، جو ٹیلی ویژن بھی آ گیا تھا سن 64 میں ڈھاکہ میں، ان حالات میں ان پر حملے ہوئے، ان پر جو پاکستان کے حامی میڈیا کے ایلیمنٹ تھے ان پر ان کی زندگی مشکل ہو گئی، ان میں اتنی ہمت نہیں رہی کہ وہ کھل کر کوئی بات کہہ سکیں۔ خود وہاں کے جو بنگالی بھائی پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے تھے، ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ وہ اپنی زبان سے اس طرح کی بات، بہت زیادہ لوگ تھے، بہت زیادہ لیڈر تھے ایسے جو پاکستان کے حامی تھے، مگر پورے سن 1971 میں جو حالات رہے، ان حالات کے نتیجے میں ان کے لیے وہاں سیاست کرنا مشکل ہو گیا۔ اس زمانے کے جو گورنر صاحب تھے، انہوں نے جس طرح ان کو چھوٹ دی، اور جس طرح سے یہاں کی پنڈی میں بیٹھی ہوئی حکومت میں اور یا خان نے ان سب باتوں کو صرف نظر کیا، ان باتوں سے جو وہاں ہو رہی تھیں اور جن کی طرف بار بار سنجیدہ لوگ توجہ دلا رہے تھے، اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے۔ بہرحال جب الیکشن ملتوی ہو گئے، اسمبلی کا اجلاس ملتوی ہو گیا، اور 25 اور 26 مارچ سے پہلے جو خراب حالات تھے وہ مزید خراب ہو گئے، اور پھر چاٹگام میں ریڈیو اسٹیشن پر ٹرانسمیٹر پہ انہوں نے قبضہ کر لیا باغیوں نے، اور وہیں میجر ضیاء الرحمان نے جو پاکستان میں بعد میں بنگلہ دیش کے صدر بنے، انہوں نے یک طرفہ آزادی کا اعلان بھی کیا۔ اس کے بعد پاکستان فوج نے آپریشن شروع کیا اور ان کے خلاف کارروائی شروع کی، اور پھر وہ ٹرانسمیٹر جو ہے وہ تباہ کر دیا گیا، اور اس کے بعد نئے سرے سے سارا کام شروع ہوا۔ ایک کریک ڈاؤن شروع ہوا، آپریشن سرچ لائٹ کے نام سے ایک شروع ہوا، اس میں بھی اخبارات کو مارشل لا آرڈیننس جاری کیے گئے، آرڈر جاری کیے گئے، مگر اس وقت کے اخبارات کو کنٹرول نہیں کیا جا سکا۔ اور لازماً جب ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں، آپ کوئی قانون نافذ کریں، آپ مارشل لا کریں، پھر جب ایک مرتبہ ہاتھ سے صورتحال قابو سے باہر ہو جاتی ہے تو پھر آسان نہیں ہوتا۔ بہت سارے واقعات اس زمانے کے فوجیوں نے بھی لکھے ہیں، غیر فوجی دانشوروں نے بھی لکھے ہیں، اور ان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایسی ایسی چیزیں اس وقت ہو رہی تھیں، حکومت کے نہ چاہنے کے باوجود، فوج کے نہ چاہنے کے باوجود۔ ان کتب کا اگر مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ کیا ہوتا ہے۔ خاص طور پہ صدیق صالح صاحب کی جو کتاب ہے کہ میں نے ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا، انہوں نے بہت ساری باتیں اس طرح کی بیان کی ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب کارروائی شروع ہوئی اور ہم نے ڈھاکہ ریڈیو اسٹیشن کے عملے سے، جس میں زیادہ تر بنگالی زیادہ تھے اور لوگ بھی تھے، ان سے کہا کہ آپ اپنی معمول کی نشریات روک دیں اور ان نشریات کے بجائے دھنیں نشر کریں، اور جب کوئی ماشاء اللہ احکامات آئیں تو پھر آپ وہ احکامات بتایا کریں۔ تو انہوں نے دھنیں بجانی شروع کر دیں، اور وہ دھنیں ساری کی ساری ماتمی دھنیں تھیں، یعنی افسوس کی اور ماتم کی۔
جب اس طرف ان کی توجہ دلائی گئی تو انہوں نے کہا بھائی کیا کریں پھر؟ انہوں نے کہا جی آپ نعت حمد اور منقبت یہ آپ نشر کریں، آپ چلیں دھنیں بند کر دیں۔ انہوں نے پھر جب وہ چلے گئے اور پھر ان کو آزادی ملی، پھر انہوں نے ایسی ایسی چیزیں نشر کرنا شروع کر دیں، مثلاً ایک منقبت ہے کہ قوالی ہے، اے مولا علی شیر خدا کشتی میری پار لگا دے، میری نیا پار لگا دے، میری کشتی پار۔ اب کشتی عوامی لیگ کا نشان تھا۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ جو براڈ کاسٹرز تھے وہ کہیں نہ کہیں سے موقع نکال کے انہوں نے ماشاء اللہ کی، چونکہ دل سے وہ پسند نہیں کر رہے تھے ان باتوں کو کسی نہ کسی طرح، پھر ان کو بند کروایا گیا کہ نہیں۔ مجیب کی جو تقریر ہونے والی تھی ریڈیو پاکستان سے، باقاعدہ اس کی براہ راست نشریات کے انتظامات وہاں کے عملے نے خود ہی کر لیے تھے، بغیر پرمیشن کے، بغیر اجازت کے۔ جب ان کو اس سے روکا گیا تو انہوں نے ریڈیو اسٹیشن ہی بند کر دیا، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم نہیں چلاتے۔ اگلے دن پھر جا کے صبح کو پھر وہ جب فوج نے کارروائی کی ہے، پھر وہ ریڈیو اسٹیشن نے دوبارہ اپنی نشریات جو ہیں وہ شروع کی ہیں۔ تو یہ ساری صورت ہے، یہی اخبارات میں تھی، یہی صورتحال ٹیلی ویژن پہ بھی وہاں متعدد مرتبہ حملے ہوئے تھے۔ تو یہ صورتحال میڈیا کی اس وقت رہی تھی۔ تو میڈیا بھی ایسے حالات میں مجبور ہو جاتا ہے، اس میں کام کرنے والے لوگوں کو کتنا دفع، کتنا تحفظ فراہم کر سکتے ہیں جب پوری فضا خراب ہو۔ تو اصل ذمہ داری ان لوگوں کی ہے جو اس فضا کو سنبھالنے کے اختیارات رکھتے تھے، جو اس کی پاور رکھتے تھے۔ اگر انہوں نے وقت پہ وہ کارروائی نہیں، یہی مشرقی پاکستان میں ہوا کہ وقت پر انہوں نے کارروائی نہیں کی، پورے سال انتخابی مہم چلی، سیلاب کے نتیجے میں لوگوں میں بے چینی پیدا ہوئی، اور جب الیکشن ہو گئے تو پھر جو کچھ اس کا ریزلٹ نکلا جو ماننا چاہیے تھا پھر وہ نہیں مانا گیا، اور ان کو پھر ہم نے ایک، اور ان کو اور دنیا کو ایک جواب فراہم، اور اس ازلی دشمن نے جو ہمارا دشمن بیٹھا ہوا تھا وہاں سرحد پر، اس نے صورتحال سے فائدہ اٹھایا۔ اگر ہم جواز فراہم نہ کرتے تو یہ اس کی ہمت نہیں ہو سکتی تھی۔ مشرقی پاکستان کے لوگوں میں ہمارے بارے میں، مغربی پاکستان کے بارے میں بے چینی، شکایات، یہ ساری چیزیں اپنی طرف، اور شاید کوئی پھر اس وقت نہ صحیح 10 سال 20 سال 25 سال اگر حالات درست نہ ہوتے تو شاید پھر بھی یہی نوبت آتی، لیکن یہ مار کاٹ، یہ قتل و خون، یہ غارت گری یہ نہ ہوتی۔ لیکن ہمارے لوگوں نے، ہمارے سیاستدانوں نے، ہمارے میڈیا نے، ہمارے حکومت نے، جو بھی اس وقت کی حکومت تھی، اور اس میں آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ مشرقی پاکستان کے دفاع کے لیے صرف 25,000 فوج وہاں رکھی گئی تھی، بعد میں کچھ کمک بھیجی گئی، لیکن 25,000 فوجی ایک اتنے بڑے علاقے کو کیسے، جبکہ وہاں کے رہنے والے لوگ آپ کے خلاف، اگر ہاں آپ نے تصور کر رکھا تھا کہ وہاں کے لوگ ہمارے خلاف نہیں ہیں، پھر یہ آپ کی غلط فہمی تھی، آپ کی حرکتیں ایسی تھیں، آپ کی پالیسیاں ایسی تھیں جس سے وہ لوگ، ان کو آپ مطمئن نہیں کر سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ کماتے ہم ہیں کھاتے آپ ہیں، یعنی ان کی غلط فہمی تھی، یہ غلط فہمی ہو سکتی تھی، اور یہ صحیح بھی ان کی بات کسی حد تک ہو سکتی تھی، لیکن بہرحال ان کا کہنا تھا یہ، اور اس طریقے سے میڈیا سمیت اخبارات اور رسائل سب نے ان لوگوں کے ذہنوں میں یہی پروپیگنڈا راسخ کر دیا کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی، اور اس کے نتیجے میں پھر جو کچھ ہوا سو ہوا۔ اب اس ساری صورتحال میں جو وہ ماشاء اللہ اس وقت لگایا گیا، کرفیو لگایا گیا، اس وقت جو آپریشن کہ اس کے نتیجے میں لا تعداد جانیں گئیں، نقصانات ہوئے، بڑے پیمانے پہ وہاں سے لوگ بھاگے، خود انڈیا نے مداخلت کر کے، انڈیا نے جارحانہ اقدام کر کے جو اس کی طاق میں وہ بیٹھا ہوا تھا، آپ کے ملک کے آدھے حصے کو آپ سے جدا کر دیا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جب یہ سب کچھ ہو گیا اور وہاں پر ہتھیار ڈالنے کی تقریب ہوئی، تو اس ہتھیار ڈالنے کی تقریب کو بھی آپ کے، حالانکہ وہ جو ایگریمنٹ ہوا تھا اس میں کلیئر سرنڈر کا لفظ لکھا ہوا تھا، لیکن ہمارے صدر صاحب نے اس وقت جو تقریر کی وہ اس طرح کی تقریر تھی کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے، بس ایک عارضی واقعہ ہوا ہے اور ٹھیک ہو جائے گا، اور اس کے بعد جب ایک
نئے سویلین صدر اور چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر نے بھٹو صاحب نے یعنی تقریر کی، تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ کوئی اتنی وہ نہیں ہوا، انشاءاللہ ہم دوبارہ ان کو ملا لیں گے اور ساتھ کر لیں گے، اور پھر ہم اس طرح کی غلط امیدیں اور غلط باتیں لوگوں کو بتانے سے کبھی مسائل حل نہیں ہوتے ہیں۔ ہمیشہ صحیح بات ٹھیک ہے، کچھ عرصے کے لیے بعض لوگوں کو سے اگر اشتعال انگیز چیزیں ان کے سامنے بیان نہ کی جائیں تو حالات پر قابو پانے میں ضرور مدد ملتی ہے، لیکن اگر آپ مستقل جھوٹ بولیں، اتنی بڑی بات کہ آپ کا آدھا حصہ انڈین فوج کے قبضے میں چلا گیا، آپ کے ملک سے علیحدہ ہو گیا، لاتعداد ہزاروں لاکھوں لوگ مارے گئے، خون کی ندیاں بہہ گئیں، اور اتنا بڑا واقعہ، اور آپ یہی کہتے رہے کہ جو خبر ریڈیو پاکستان سے نشر کی گئی اس وقت وہ بڑی افسوسناک تھی، لیکن شاید اس میں ان کی فنی مہارت کو آپ سے انکار نہیں کر سکتے۔ حکومت یہ چاہتی تھی کہ اس طریقے سے ہی واقعے کو بیان کیا جائے، اور وہ کچھ اس طرح کی تھی کہ مشرقی محاذ پر مقامی کمانڈروں نے پاکستان اور انڈیا کے جنگ بندی کا ایک جنگ بندی کی ہے، حالانکہ جو سرنڈر کی دستاویزات تھیں ان میں کلیئر لکھا ہوا تھا کہ وہ نیازی صاحب نے باقاعدہ اروڑہ صاحب کے سامنے ہتھیار ڈالے تھے، اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ اب ان کے احکامات، اروڑہ جو تھے جنرل اروڑہ انڈیا کے، ان کے احکامات مانے جائیں گے، اور انہوں نے پھر اس میں ضمانت دی تھی کہ پاکستان کے فوجی اور بقیہ جو لوگ ہیں ان کی بھی حفاظت کی جائے گی، اور ان کو بحفاظت اور ان کے جان و مال کا تحفظ کیا جائے گا۔ یعنی اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ لیکن ہمارے صدر صاحب نے جو اس کے بعد تقریر کی اور ریڈیو سے جس طرح کی خبر نشر ہوئی وہ بھی ہے، تو بہرحال سچ ٹھیک ہے، خاص مواقع پر کچھ دیر سے بتانا بہتر ہوتا ہے، لیکن سچ کو جھوٹ میں تبدیل کر دینا یہ تو اس لحاظ سے ہمارے، لیکن اس میں میڈیا سے زیادہ خود اس وقت کی حکومت کا اور اس قیادت کا قصور ہے۔ میڈیا نے کب تک میڈیا ان کے دباؤ کو سہ سکتا تھا، اور میڈیا تو وہی کچھ کرے گا جس طرح کے حالات ہوں گے، اس لیے میڈیا کو مورد الزام 100% نہیں ٹھہرایا جا سکتا، اور 100% تو کسی ایک کو بھی نہیں ٹھہرایا جا سکتا، مجموعی طور پر بہت سارے لوگوں کا کسی خرابی میں، کسی زوال میں ہاتھ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے مشرقی پاکستان کی علیحدگی میں بہت سارے اسباب، بہت سارے فیکٹرز، بہت سارے عوامل شامل تھے، اور اس میں جن لوگوں نے کردار ادا کیا اس کی علیحدگی میں، جنہوں نے اس میں حصہ لیا، ان کو بہرحال مورد الزام تو ٹھہرایا جائے گا، کسی کا زیادہ کسی کا کم۔ اس سب کا حساب انہیں شاید پھر کہیں اور دینا بھی ہوگا، کیونکہ بے گناہ جانیں جو گئی ہیں وہ اس طریقے پہ تو نہیں جائیں گی، خون یہ جو ناحق ہے یہ کبھی نہ کبھی اس کا حساب تو دینا ہوگا۔ تو مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے موقع پر یہ بہت دن آتا ہے 16 دسمبر کا، اور یہ بہت ہی افسوسناک سانحہ بن کر سامنے آتا ہے، اور بڑا رنج و غم سارے، لیکن کیا خالی اظہار غم سے، اظہار رنج سے یہ چیزیں صحیح ہو سکتی ہیں؟ آئندہ کے لیے ہمیں ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے، ایسے عوامل کو فروغ نہیں دینا چاہیے۔ ابھی بھی ایسے عوامل موجود ہیں جو اس وقت بھی آپ کے اس موجودہ پاکستان کو، موجودہ خطے کو بھی مختلف چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑانا چاہتے ہیں، ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں۔ اگر سنجیدہ اور سمجھدار لوگ ایسے وقت میں اپنی آواز نہیں اٹھائیں گے، اور اپنے بھائیوں کو، بھائی ہیں ہمارے سب کو، ان کو سمجھانے کی کوشش نہیں کریں گے کہ بھائی تم جو کچھ سوچ رہے ہو، یہ کتنی قربانیوں اور مالی اور جانی بات حاصل کیا گیا تھا، اس کو تم اس تھوڑے سے مفاد کے لیے، تھوڑے سے اپنے فائدے کے لیے قربان کرنا چاہتے ہو۔ اگر کرنا چاہتے ہو تو کوئی تمہیں نہیں روک سکے گا، لیکن بہرحال یہ فرض حکومت کا بھی ہے، سیاست دانوں کا بھی ہے، میڈیا کا بھی ہے، سب کا ہے
کہ وہ اس سلسلے میں آئندہ کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کریں، ان پالیسیوں سے گریز کریں، ان جواب کی فراہمی سے اپنے آپ کو بچائیں جن کی وجہ سے ملک کا آدھا حصہ ہم سے جدا ہو گیا۔ انور رشید کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔